اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 19۔ سوالیوں کے حقوق، سوال کرنے والوں کے حقوق۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں کہ سوالی کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے والا سچا مومن اور متقی ہوتا ہے۔ یہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صرف مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ پھیر لینا نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر اور اللہ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے ان پر ایمان لایا جائے۔ اور مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ اللہ کی محبت میں مال انسان کے نزدیک پیارا ہے، محبوب ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے لیے رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، والسائلین اور سوالیوں پہ خرچ کرتا ہو، وفی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرتا ہو۔ تو مال کے حوالے سے اللہ نے رشتہ دار، یتیم، مسکین ان سب کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، والسائلین اور سوال کرنے والے اور گردنوں کو آزاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کئی لوگوں کا تذکرہ کیا وہاں سوالیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو آپ سے مانگنے آتے ہیں، فقیر اور محتاج ہوتے ہیں، ان کی حاجت پوری کرنا ایک اچھے مسلمان کی اور متقی مسلمان کی پہچان ہے۔ اسی بات کو سورہ ذاریات میں آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ مومن وہ لوگ ہیں جن کے مال میں، تمام قسم کے مال، چاہے اس میں زکوٰۃ فرض ہو یا نہ فرض ہو، آپ کے پاس جو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں ایک حصہ ہے، حق ہے۔ کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے اور محروم شخص کے لیے۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ سوال کرنے والا وہ شخص ہے جو آپ کے سامنے آ کر کھلے الفاظ میں اپنی حاجت اور ضرورت بتلاتا ہے اور آپ سے مدد کی طلب کرتا ہے، تو اس کو سائل بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کا حق ہے آپ کے مال میں۔ اگر زکوٰۃ کے نصاب تک کا مال ہے تو زکوٰۃ سے اس کو دیجئے، مدد کریے، اور اگر زکوٰۃ کے حد تک مال نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے، تو آپ استحباباً نفلی صدقہ کر سکتے ہیں۔ والمحروم، محروم کسے کہتے ہیں؟ محروم تو آپ اپنی بھاشا میں ہم سمجھتے ہیں وہ شخص جو کسی چیز سے محروم ہو گیا ہو۔ اس کے تعلق سے امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر ابن الجوزی کے اندر 8 اقوال ذکر کیے۔ یہ تفسیر کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی لفظ کے تعلق سے اور اس میں کیا کیا تفسیریں کی گئی ہیں وہ اقوال سارے جمع کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر 8 اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے میں 2 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا محروم کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ محتاج اور فقیر شخص جو دوسروں سے سوال نہ کرتا ہو، ہے تو محتاج و فقیر لیکن دوسروں کے سامنے اپنی حاجت و ضرورت کو نہیں رکھتا ہے، اس لیے لوگ اسے محتاج نہیں سمجھتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایسے شخص کے تعلق سے کہا ہے یہ شخص محروم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے دوسروں سے ضرورت کے باوجود سوال نہ کر کے خود کو محروم کر لیا، اس لیے محروم ہو گیا، اور دوسرے لوگ اسے مالدار سمجھ کر اس کو نہیں دیے، ادھر سے اس لیے محروم ہو گیا، اس لیے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے محروم کہا ہے۔ ایک دوسرا قول اس کے تعلق سے ہے کہ ہر وہ شخص جو مالی وسائل سے محروم ہو جائے اس کو بھی محروم کہتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے کسی کا باپ ہے، اچھا خاصا کما رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، باپ کا انتقال ہو جائے تو ایسے شخص بھی محروم کہے جا سکتے ہیں۔ اس وفات شدہ شخص کی بیوی ہے جو خوشحال زندگی گزار رہی تھی، شوہر کے انتقال کے بعد انکم آف سورس اس کا بھی ختم ہو گیا، وہ بھی محروم ہو گئی، بیوہ کہلاتی ہے ایسی عورت۔ ایسا شخص جو کسی نوکری سے جڑا تھا، اچانک اس کو نوکری سے نکال دیا گیا، وہ بے روزگار ہو گیا، ایسا بھی شخص محروم کہا جا سکتا ہے۔ ایسا کوئی شخص جو تجارت سے جڑا ہوا ہو، اس کی تجارت میں کسی آسمانی آفت، قدرتی آفت کی وجہ سے یا اس کی کچھ اپنی غلطی کی وجہ سے لمبا خسارہ لگ جائے، گھاٹا لگ جائے، تو وہ بھی شخص محروم مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہو، مال اس کے اکٹھا ہو رہے ہو، روزی مل رہی ہو، اچانک کسی ذریعے سے اس کی روزی روٹی بند ہو جائے تو ایسے شخص کو بھی بعض علماء نے محروم کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے حوالے سے کہا کہ ان کے لیے ہمارے مال کے اندر حق ہے، نصیب ہے، حصہ ہے۔ اب وہ حق کبھی زکوٰۃ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی نفلی صدقات کی شکل میں ہوتا ہے، ہمیں اس کو دینا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو یہ تو اس کا حق ہے، اور حق دینے کو ہم اپنی بھاشا میں احسان نہیں کہتے، اپنی زبان میں ہم احسان اسے کہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ ہو پھر ہم اس کے اوپر خرچ کریں، لیکن یہاں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا حق ہے، یعنی اس کا حصہ ہے، لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ احسان کا ثواب اس پر دیا جاتا ہے۔
یعنی اس کا حق ہے، آپ حق کی ادائیگی کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ احسان کر رہے ہیں، لہٰذا اس کام میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات، اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوالی آپ کے دروازے پہ آئے، آپ کے پاس آئے، آپ دینے کے موڈ میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو دینا واجب اور فرض تو ہے نہیں۔ اگر آپ دیتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں دیتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ آپ نہیں دینا چاہتے یا نہ دینے کی استھتی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر حاجت نہ پوری کر سکو، اس کی ضرورت کو پورا نہ کر سکو، تو اس کو نرم لہجے میں کوئی بات کہہ کر واپس کر دو، اسے ڈانٹو نہیں، اسے جھڑکو نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رہی بات سوالی کی تو اسے نہ ڈانٹا کرو، نہ ڈپٹا کرو اور نہ ہی جھڑکا کرو۔ یہ سائلین کے حقوق ہیں جو مختصراً قرآن کی 3 آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو سائلین اور سوالیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ سائلین کو پہچاننا بھی ایک ایمان کی علامت ہے۔ جو دور اندیش شخص ہوتے ہیں، لوگوں کا چہرہ پڑھنا جانتے ہیں، لوگوں کی حالات پر نظریں جمائے ہوتے ہیں، ایسے لوگ پہچان بھی لیتے ہیں، گرچہ انسان اپنی سوال، اپنی حاجت و ضرورت کسی کے سامنے رکھے یا نہ رکھے۔ اور یہی حقیقت میں وہ بہترین مسلمان ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اور ہمیشہ سوچتا رہتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔